And اسرائیل also کے اوپر because آپ دیکھیں نا ایک ریسورسز کی قلت بھی تو ہے نا محمد علی صاحب، آدھے سے زیادہ تو اسرائیل کے اوپر لگا دیے گئے ہیں پچھلے 10 دنوں کے اندر. سو اب آدھا ایک سٹاک موجود ہے، اس سے جوابی وار بھی کرنا ہے. اینڈ دین ایٹ اے ٹائم جدھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تر ایئر اسپیس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. سو بہت اہم they need it to matter. Each strike matters. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. دیکھیں اس حملے کی نوعیت، معیار اور مقدار سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں اسرائیل کے اوپر آپ روزانہ 100 میزائل مار رہے تھے، لیکن اب بتدریج ان میں کمی آ رہی ہے. 50 میزائل، 20 میزائل، 10 میزائل. اور آج جب امریکہ کے سب سے بڑے بیس اور فارورڈ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کریں تو صرف 6 میزائل آپ مار رہے ہیں، جو کہ موسٹ ویل ڈیفینڈڈ بیس ہے. تو یقینی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ تباہی یا کامیابی کی توقع تو نہیں ہے، لیکن عوام کا جو پریشر ہے اس کو مینج کرنے کے لیے، دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے ایک علامتی حملہ ہے. یہ حقیقت میں کوئی بہت مؤثر اور تباہ کن حملہ نہیں ہے. اور یہ سگنل امریکہ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے ایک ڈومیسٹک پریشر اور عالمی ساتھ بچانے کے لیے ایک محدود حملہ کیا ہے. تو جوابی کارروائی بھی جو آپ کی جانب سے کی جائے پلیز. اچھا اب محمد علی صاحب میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ اس کو بھی علامتی حملہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو امریکہ کا بھی چند گھنٹوں کے اندر اندر یا ود ان منٹس جو جواب آ سکتا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا نپا تلا ہوگا. سو اٹ ول بی اوور آل اے ویری کنٹینڈ وار یو تھنک، کہ جدھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپٹکس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے اور نقصان کو ذرا سا کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ حالات مزید اتنے ایسکلیٹ نہ ہوں کہ ہاتھ سے اور قابو سے نکل جائیں، دونوں طرف سے یہی کوشش ہوگی؟ بہت ایکوریٹ آپ نے اس بات کو میرے خیال میں اسیس کیا ہے. میں آپ کو ایک ریلیٹیو ایگزامپل کوئکلی دیتا چلوں. دیکھیں 10 اور 11 مئی کی رات جب پاکستان کے 3 ایئر بیسز پہ بھارت نے حملہ کیا، میزائل حملہ کیا، تو ہم نے اس کی جوابی کارروائی 3 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کے 15 ایئر بیسز پہ حملہ کیا. اور فوراً جو ہے بھارت بھاگا ٹرمپ صاحب کے پاس گیا کہ ہمیں پاکستان سے بچائیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے، سلیکشن آف ٹارگٹ ہے اور انٹینسٹی آف رسپانس ہے، وہی ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں اس جانب ایک حقیقت کو ذرا لیٹ اٹ سنک ان مہر. بھائی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے اس پورے خطے جو کہ 38 ملکوں کو دیکھتا ہے، اس کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کر رہے ہیں 6 میزائلوں سے، جو کہ موسٹ ویل ڈیفینڈڈ ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پیغام اس کا معیار اور مقدار کے حوالے سے امریکہ کے لیے بھی ہے کہ جناب ہم داخلی دباؤ اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ کرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم بہت بڑے پیمانے پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا آخری بات اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ نے ان کی ایٹمی تنصیبات پہ بھی کل رات کو جو حملہ کیا تھا، اس میں آپ دیکھیں جو متضاد بیانات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک جانب سے فینومینل سکسیس کا ورڈ یوز کیا ٹرمپ نے، جبکہ دوسری جانب ایران نے کہا محدود مطلب یعنی کہ تباہی ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ تصویراتی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فینومینل سکسیس ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید کوئی جارحانہ کارروائی ان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. جبکہ ایران جب یہ کہتا ہے کہ جناب کچھ زیادہ بڑا ڈیمیج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام ان کی اپنی عوام کو بھی ہے کہ بھائی چونکہ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا تو ہمیں بھی بہت بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اس میں ایک یہ ڈومیسٹک اینگل از امپورٹنٹ ان ٹرمز آف دا سلیکشن آف ٹارگیٹ، دا لیول اینڈ ایکسٹینٹ اینڈ دا انٹینسٹی آف دا رسپانس. تو دیکھیں جب آپ اسرائیل پہ 100 میزائل روز مار رہے تھے اور امریکہ جو کہ اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے سامنے، امریکہ کے آپ فارورڈ یعنی کہ ہیڈ کوارٹر کی جی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. ایران، کویت، قطر، بحرین، عراق، شام، اردن، لیبنان، عمان، متحدہ عرب امارات، ان تمام تر جگہوں پہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. اس کے علاوہ میں جاننا یہ آپ سے چاہ رہی ہوں بیکاز یو نو تھنگس کین گیٹ ریئلی اگلی ریئلی فاسٹ اور ریئلی انٹینس ریئلی کوئکلی. اگر آپ دیکھیں کہ امریکی اڈوں یا پھر سپلائی کے رستوں پر دیگر ایران کے حامی عسکری جو گروپس ہیں اگر وہ وار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے حوالے سے جنہیں عرف عام میں ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے سر، سو اگر یہ کام بھی شروع ہو گیا ساتھ اٹ کین بی اے ویری ویری بگ بلو ٹو امریکہ. دیکھیں آپ کے سوال بہت اہم ہے، میں 2 لیول پہ اس کا جواب دوں گا. دیکھیں ابھی تک جو 8-9 دن کی جنگ تھی اس میں
ایران نے بڑے محتاط انداز میں اپنے ٹارگٹس کو صرف اسرائیل تک محدود کیا تھا. لیکن اب آج اس نے ایک امریکہ کے سب سے بڑے بیس کو ہٹ کیا ہے محدود انداز میں, لیکن ایک ایسے ملک کا چناؤ کیا ہے جو کہ خود بہت بڑی دفاعی قوت نہیں ہے. یعنی کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی تو آپ کی ایک سیاسی مجبوری بھی ہے, دفاعی ضرورت بھی ہے, لیکن آپ ایک ایسے ملک میں دیکھیں امریکہ کے 19 سے 20 بیسز ہیں اس پورے مڈل ایسٹ میں. اگر آپ لیٹ سے یو ای پہ کرتے یا کسی اور بڑے ملک پہ کرتے تو ظاہری بات ہے آپ صرف امریکی بیس پہ حملہ نہیں کر رہے, اس ملک کی سوورنٹی پہ بھی تو حملہ کر رہے ہیں نا. Even though technically that's American territory, مگر of course air space ہے, بقا ہے, sovereignty ہے, so it becomes a very complicated matter. So why again پھر مجھے سمجھائیں محمد علی صاحب کہ یو اے ای کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا, دیگر جگہوں کو نہیں کیا گیا, why قطر, عراق, کویت and بحرین؟ اس لیے کہ جواب میں ایک چھوٹا ملک جو ہے اس کی صلاحیت اہلیت جو ہے تمام تر مذمت کے باوجود, پروٹیسٹ کے باوجود ایک مؤثر اور بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کی محدود ہے. تو قطر کے اوپر کہ امریکی بیس پہ جو حملہ ہے یقینی طور پہ ایران جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ امریکہ کی جانب سے ریٹیلیشن آئے گی, لیکن وہ 3 محاذ بیک وقت نہیں کھولنا چاہتا. اور یہ آپ کے سوال کا بڑا بنیادی اور اہم جواب یہ ہے کہ اگر ابھی تک ایران نے محدود رکھا تھا اپنے ٹارگٹس کو اسرائیل تک, آج اس نے امریکہ کے مین بیس پہ حملہ کیا مگر ہے. محمد علی صاحب قطع کلامی معاف, قطر جواب دینے کا حق رکھتا ہے, جبکہ ایران کی طرف سے بھی حملوں پر یہ بیان سامنے آ گیا ہے کہ ایران یہ مان رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے this is what they're saying کہ قطر کو ان حملوں میں نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے. ایران یہ واضح کر رہا ہے کہ قطر کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے, یہ حملے امریکہ کے خلاف ہیں and it's trying to make that highlight that fine line کہ یہ امریکہ کے خلاف ہے. بٹ امریکی اخبار کے مطابق محمد علی صاحب قطر کو پہلے ہی ایران نے یہ بتا دیا تھا. So I mean it was a fair, ایئر سپیس بھی بند کی ہوئی تھی, بٹ قطر اور یہ دیگر ممالک تسلیم کریں گے ایران کے اس موقف کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ والی بات ہے ایران کی جانب سے جو قطر کو بتایا گیا تھا, اور قطر نے چند گھنٹے پہلے سے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی, اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سفارتی عملے کو انڈر گراؤنڈ بھیج دیا تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ they were expecting an attack, a direct attack from Iran on the US bases in Qatar. لیکن یہ والی جو سفارتی سگنلنگ ہے, یہ جو اسٹریٹجک سگنلنگ ہے قطر کی جانب, اس کا مقصد یہی ہے یہ بتانا کہ جناب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف امریکہ ہے, تو آپ پلیز اس کو غلط طرح اپنی سوورنٹی پہ حملہ نہ سمجھے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی سمجھیں گے. قطر کی ایک محدود دفاعی قوت ہے لیکن بہت جدید ترین ہے. ان کے پاس بھی بھارت کی طرح آج آپ سے شیئر کرتا چلوں رافیل طیارے ہیں, اور رافیل طیارے جو ہیں مطلب پاک فضائیہ کی مہارت اور استعداد اپنی جگہ, لیکن دنیا کا ایک بہترین لڑاکا طیارہ ہے. اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایران کی فضائی قوت جو ہے وہ کوئی زیادہ کارگر نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب جبکہ اسرائیل اور امریکہ مکمل ایران کی ایئر سپیریورٹی کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ ممکن ہے کہ جوابی کارروائی میں علامتی سطح پہ قطر بھی حصہ لے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کی ایک اور قیمت جو ایران کو ادا کرنی پڑے گی اس حملے کی, وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, یو اے ای ہو, قطر ہو, یہ ڈپلومیسی میں اہم رول پلے کر رہے تھے. اور آپ کو نمبرز تو دیکھیں, آپ کے ریاست کا جغرافیہ اور آبادی جتنی مرضی ہو, لیکن چاہے او آئی سی کا پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ یو این جنرل اسمبلی ہو, یہ نمبرز میٹر کرتے ہیں. لیکن اب جب آپ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے تو ایران کو اس کی ایک اور قیمت جو لیک آف سپورٹ ہے ود ان او آئی سی اینڈ یو این جنرل اسمبلی, وہ بھی ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ اب او آئی سی کے اندر کنسنسس ان سپورٹ آف ایران ڈیولپ کرنا یا مینٹین کرنا, یا یو این جنرل اسمبلی میں مسلم ممالک کی جو سپورٹ ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. سر قطر اینڈ آئی مسٹ اپڈیٹ یو, ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز بھی دیتے رہے. قطر کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے سکسیسفلی میزائل اٹیک انٹرسیپٹ کر لیے ہیں which were targeting the Al Udeid ایئر بیس ان قطر. تو قطر کی ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا ایران کے میزائل اٹیکس کو جو امریکی ایئر بیس کو اٹیک کرنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے. اینڈ اٹ از آلسو ایڈنگ دیٹ the attack did not result in any deaths or injuries. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. قطر بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. مگر سر I must ask you, کیا اسرائیل بالکل یہی نہیں چاہتا تھا؟ It is so sad right now کہ آپ دیکھیں کہ essentially right now قطر جو ہے ایک اور
being a Muslim country, ایک اور مسلم کنٹری کے میزائل کو انٹرسپٹ کر کے روک رہا ہے کہ آف کورس اس کی سوورنٹی بھی تو افیکٹ ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم it is essentially stopping it from attacking an American air base, an American base of a country جس نے ایران کو اٹیک کیا ہے. So, you know, as Iran is firing missiles towards US air bases, اور بھی دیگر انفارمیشن سامنے آ رہی ہے, مگر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ This is exactly what Israel seem to have wanting کہ ایران خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے اور پھر ایک ایسی طوفانی انٹرا فائٹنگ شروع ہو جائے کہ جس کو کہیں روکنا ہی مشکل پڑ جائے. آپ نے بہت اہم بات کی ہے.